الشيطان الرجيم إلا بذكر الله تطمئن القلوب۔ رمضان المبارک کے روزوں سے حقیقی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں کہ جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی ایسے قیام کرنے والے ہیں جنہیں اپنے قیام سے، شب بیداری سے یا نیند کو حرام کرنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ جو شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹی باتیں نہیں چھوڑتا، زبان کا غلط استعمال نہیں چھوڑتا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ہے فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ کہ وہ اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑ دے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا یہ انتہائی اہم ہے اگر ہم رمضان المبارک کے روزوں سے روحانی فائدہ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ رب العزت کے ہاں اجر و ثواب بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے آسان طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے وہ کیا ہے کہ ہم اپنی زبان کو اللہ رب العزت کے ذکر کا عادی بنا لیں۔ جب فارغ وقت ملے سکوت اختیار نہ کریں، خاموش نہ رہیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی زبان کو تک رکھیں۔ اس کے ساتھ جہاں ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا روزہ بچ جائے گا، دوسرا ذکر کے عظیم جو اجر و ثواب ہیں، عظیم فوائد جو ہیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ میں کچھ حدیثیں مختصر ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اپنی زبان پر اللہ کا ذکر رکھنے کا کتنا فائدہ ہے۔ ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقیت ابراہیم علیہ السلام حین اسری بی، جب مجھے اسراء اور معراج کروایا گیا تو میں معراج کے موقع پر ابراہیم علیہ السلام سے ملا، ان سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے فرمایا اقرئ منی امتک السلام، میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہہ دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سلام بھیجا ہے اور فرمایا کہ اخبرہم، اور ان کو یہ بتلا دیجئے ان الجنت طیبۃ التربہ عذبۃ الماء، کہ جنت اس کی مٹی بڑی ہی زرخیز ہے، بہت عمدہ مٹی ہے اور پانی اس کا بہت میٹھا ہے۔ وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جنت بالکل صاف چٹیل میدان ہے، وہاں پر کوئی پودا نہیں ہے، کوئی سرسبزہ نہیں ہے۔ وَأَنَّ غَرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اور وہاں پر جو پودے لگنے ہیں، وہاں پر جو جنت سرسبز و شاداب ہونی ہے، وہ تمہارے اس ذکر کے ساتھ ہونی ہے۔ سبحان اللہ کہو گے وہاں پر ایک پودا لگ جائے گا، الحمدللہ کہو گے پودا لگ جائے گا، لا الہ الا اللہ کہو گے پودا لگ جائے گا۔ جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرو گے، تسبیحات، تحلیلات کرو گے، اللہ کی عظمت شان بیان کرو گے، اتنے ہی پودے جنت کے اندر لگتے چلے جائیں گے۔ یعنی تمہاری اس ذکر نے، تمہارے ان اعمال نے جنت کو سرسبز و شاداب بنانا ہے۔ تو ہمارا ذکر کرنے کے ساتھ یہ فائدہ ہے کہ ہم اپنی جنت کو تیار کر لیں۔ اور ایک اور حدیث مسند احمد کے اندر، ابو داؤد اور ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم
فتضربوا اعناقکم ویضربوا اعناقہم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں تمہارے اس عمل کی، تمام اعمال میں سے سب سے بہترین عمل کی، کیا میں خبر نہ دوں تمہیں اس عمل کے بارے میں جو تمہارے مالک کے ہاں سب سے زیادہ رفعت و عظمت والا ہے؟ اور کیا میں خبر نہ دوں تمہارے اس عمل کے بارے میں جو تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے؟ اور کیا میں خبر نہ دوں تمہیں تمہارے اس عمل کے بارے میں کہ تم دشمن سے ملو، جنگ ہو جائے، دشمن تمہاری گردنیں مارے اور تم اپنے دشمن کی گردنیں مارو؟ ان سارے اعمال سے زیادہ افضل عمل کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، بتلائیے، ضرور خبر دیجئے جو ہمارے مالک کے ہاں سب سے بہترین عمل ہے اور ہمارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل عمل ہے، سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل عمل ہے۔ آپ نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، یہ عمل جو ہے ان سارے اعمال سے سب سے زیادہ افضل ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اس سے بڑی چیز اور کوئی نہیں۔ ذکر سے زیادہ عظمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا مع عبدی ما ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ، میں اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہوں، میری معیت ساتھ، یعنی خاص قسم کا ساتھ میرا بندے کو نصیب ہوتا ہے جب تک میرا بندہ میرا ذکر کرتا رہتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر سے حرکت کرتے رہتے ہیں۔ یعنی وہ بادشاہ، وہ مالک الملک، وہ ہمیں کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، حدیث قدسی ہے، من ذکرنی فی نفسی، نفسی ہی، جو مجھے اپنے دل میں یاد رکھتا ہے، ذکرتہ فی نفسی، میں اس کو اپنے نفس میں یاد رکھتا ہوں۔ من ذکرنی فی ملائن ذکرتہ فی ملائن خیر منہ، جو مجھے کسی جماعت کے اندر یاد رکھتا ہے، ذکرتہ فی ملائن خیر منہ، میں اس کو اس سے بہتر جماعت کے اندر، یعنی فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں، اس کا ذکر کرتا ہوں فرشتوں کی جماعت میں۔ میرا فلاں بندہ ہے، فلاں بن فلاں ہے، وہ میرا اس طرح ذکر کرتا ہے۔ کتنی عظمت کی بات ہے، وہ عظیم شہنشاہ، وہ مالک الملک ہمارا نام لے کے ہمیں فرشتوں میں یاد کرے کہ میرا فلاں بندہ ہے جو میرا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے۔ شیطان سے حفاظت یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، شیطان اس کے دل کے اوپر گھات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، دل کے اوپر گھات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ فَإِذَا سَهَا وَغَفَلَ، جب انسان اللہ رب العزت سے غافل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، وسوسہ، اس کے لیے پھر وہ وقت ہوتا ہے کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور وسوسہ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَلَصَ، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان ذلیل اور نامراد ہو کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا ہے، ان یأمر بنی اسرائیل، کہ وہ خود بھی ان کے اوپر عمل کرے اور بنی اسرائیل کو بھی حکم دے کہ ان 5 باتوں پر عمل کرنے کو اپنا شعار بنا لے، لازمی ان پر عمل کرے۔ امرہم بالتوحید والصلاۃ والصدقۃ والصیام، ان چیزوں کا حکم دیا، اور پھر 5ویں چیز کا اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا کہ امرہم بذکر اللہ، یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو حکم دیا کہ خود بھی اللہ کا ذکر کریں اور بنی اسرائیل کو بھی کہیں کہ وہ اللہ کا ذکر کریں۔ فَإِنَّ مِثْلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي إِسْرِهِ، اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ جس کے پیچھے اس کا دشمن لگا ہوا ہے اور اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے، تو اس کے سامنے ایک کلا آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کلے کے اندر
داخل ہو جاتا ہے فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنَ الْعَدُوِّ، تو دشمن سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل ایسے ہی مثال اللہ کا ذکر کرنے والے کی ہے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ، انسان شیطان سے کسی صورت میں بچ نہیں سکتا سوائے اللہ کے ذکر کے۔ یہ اللہ کا ذکر ایک مضبوط قلعہ ہے کہ جس کے اندر داخل ہو کے انسان اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ کر سکتا ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو شیطان سے ہم محفوظ ہونا چاہتے ہیں اور اپنی جنت کو سرسبز و شاداب بنانا چاہتے ہیں، اور اللہ کی خاص معیت، اللہ کا خاص قسم کا ساتھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے ہاں اپنے درجات کو بہت زیادہ بلند کرنا چاہتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ سے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ دار رکھیں۔ اور ایک بہت بڑی چیز وہ کیا ہے؟ نفاق سے اگر ہم محفوظ ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کے ذکر کو یعنی شعار بنا لیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ سورہ المنافقون کے اندر اللہ رب العزت نے منافقوں کی شرارتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے رکوع کے اندر کہ منافق یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ کلمات کہتے ہیں، صحابہ کے بارے میں یہ طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ ان کے اندر جو بڑی چیز، بڑی خرابی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے پیچھے ہٹ جانا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ان منافقین کے مالوں نے اور ان کی اولادوں نے ان کو غافل کیا ہے، تم ایسے نہ بننا، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ اور یاد رکھو جو ایسا کرے گا یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کعب بن مالک ہے یا ابی بن کعب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا میں کال پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ من کثر ذکر اللہ، جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، بری من النفاق، وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت منافقوں کی لسٹ سے اس کو خارج کر دیتا ہے۔ اب رمضان المبارک میں ہم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت سارے، ہم بھی اس کے اندر شامل ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ذکر کرنا چاہتے ہیں، نیکی کرنا چاہتے ہیں، تراویح پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے جو ان کو پیچھے لے جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من کثر طعامہ لم یجد لذکر اللہ لذۃ، جو کھانا بہت زیادہ کھاتا ہے وہ اللہ کے ذکر کی لذت سے معروم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنہ، ابن آدم نے اپنے پیٹ سے برا برتن نہیں بھرا۔ میٹھی چیزیں، کھٹی چیزیں، نمکین چیزیں، طرح طرح کی چیزیں ساری ایک ہی جگہ پر اپنے پیٹ کے اندر جمع کرتا رہتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنہ۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اما کثرت الطعام، زیادہ کھانا جو ہے فَإِنَّهُ يُسْكِنُ الْجَوَارِحَ، انسان کے اعضاء کو بوجھل کر دیتا ہے، انسان کو غافل اور سست کر دیتا ہے۔ مَنْ وُقِيَ شَرَّ بَطْنِهِ فَقَدْ وُقِيَ شَرًّا عَظِيمًا، جو اپنے پیٹ کے شر سے بچا لیا گیا وہ بہت بڑے شر سے محفوظ کر گیا۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ أَعْظَمُ مَا يَتَحَقَّقُ عَلَى الْإِنسَانِ، جب شیطان کو سب سے زیادہ انسان پر وار کرنے کا اس وقت موقع ملتا ہے جب اس کا پیٹ کھانے سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی اچھا کھانا کھانے والے لوگ ہیں اور خوشحال لوگ ہیں دنیا کے اندر، وہ اللہ کے ذکر سے عام طور پر پیچھے ہی ہیں، وہ نمازوں کے اندر سست ہیں، نمازوں کے اندر پیچھے ہیں، ان کا دل نہیں کرتا۔ جب انسان کا پیٹ خالی ہوگا تو انسان اللہ رب العزت کی طرف لپکے گا، اللہ کے ذکر کی طرف لپکے گا، اللہ کی یاد اس کے دل کے اندر پیدا ہوگی۔ تو یہ روزہ جو ہے انسان کے لیے سب سے بڑی چیز ہے جو انسان کی مشق کرواتا ہے۔ انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے، انسان کے اندر سوچنے کی، سمجھنے کی یہ صلاحیت تیز ہو جاتی ہے۔ تو ہم اگر صحیح طور پر اپنے روزوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں
اور تراویح کے اندر اور ذکر و اذکار کے اندر پورا وقت دینا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ بس تھوڑا کھانے کو قلیل کریں جس قدر کر سکتے ہیں. خصوصی طور پر افطاری کے وقت جب ہم اپنے کھانے کو یعنی مناسب کریں گے جس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو پرسکون کر لیں، ہمارا پیٹ بوجھل نہ ہو. زیادہ کھانے سے سستی بھی زیادہ ہوگی، نیند بھی زیادہ آئے گی، قضاء حاجت کے لیے بھی زیادہ جانا پڑے گا، اور اللہ کے ذکر کے لیے کھڑا ہونا یہ بھی مشکل ہو جائے گا. تو ہم ان ساری چیزوں سے، نقصانات سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کے ذکر کے اوپر اپنے آپ کو نشاط اور چستی کے ساتھ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. تو ہم اس چیز کو کنٹرول کریں اور اس پر بہت زیادہ پہرا دیں. یہ کام تھوڑا سا مشکل ضرور ہے لیکن ہم اس کو کر سکتے ہیں.